وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ جب کوئی ریاست کے مقابل آ کر ہتھیار اٹھائے گا اور وہ سب کچھ کرے گا جو کچھ 9 مئی کو کیا گیا تو قانون اپنا راستہ لے گا۔ اٹلانٹک کونسل میں بانی پی ٹی آئی سے متعلق سوال پر اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان میں منصفانہ قانونی عمل اس وقت بھی جاری ہے، اس کیس کو سیاسی رنگ نہ دیا جائے۔ جس طرح عافیہ صدیقی کئی اشروں سے امریکہ میں قید ہیں اور نہ جانے کب تک قید رہیں گی، اس پر یہ کہنا مناسب نہیں ہوگا کہ منصفانہ قانونی عمل اختیار نہیں کیا گیا۔ اگر یہ جائز قانونی عمل کا نتیجہ عافیہ صدیقی کی قید کی صورت میں نکلا ہے تو قانونی عمل کی تشریح کا اطلاق ہر جگہ ہونا چاہیے۔ اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت وکیل کے ساتھ علیمہ خان اور دیگر وکلاء کو اڈیالہ جیل کے اندر جانے کی اجازت نہ ملنے کے سبب منگل تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ اڈیالہ جیل میں قائم عدالت میں اسپیشل جج سینٹرل صبح 10:30 بجے سے دوپہر تک وکلاء کا انتظار کرتے رہے۔ علیمہ خان نے کیس میں بانی پی ٹی آئی کے وکیل قاسین مفتی کو اندر جانے نہیں دیا۔ اڈیالہ جیل کے باہر گفتگو میں علیمہ خان نے کہا ہے کہ جب تک فیملی اور دیگر وکلاء کو اندر جانے کی اجازت نہیں ملے گی قاسین مفتی بھی نہیں جائیں گے۔ فیئر ٹرائل کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے اور جج نے پچھلی دفعہ جج صاحب نے خود پروسیڈنگز روکی ہیں اور کہا ہے کہ فیملی کو آپ اندر بلائیں۔ مطلب آپ کو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ فیملیز اور قاسین مفتی صاحب اس وقت تک اندر نہیں جائیں گے جب تک آپ کو اجازت نہیں ملتی؟ جب تک فیملی اور عمران خان کے باقی لائرز نہیں جائیں گے۔ یہ فیئر ٹرائل نہیں ہے۔ یہ فیئر ٹرائل کے لیے میڈیا کو بھی اندر ہونا پڑتا ہے کیونکہ وہ لوگوں تک جو کورٹ کی پروسیڈنگز ہیں اس کی جو خبر ہے وہ میڈیا دیتی ہے۔ فیملی اور وکلاء اس کے بغیر یہ کلوز ڈور ہے، یہ کوئی ملٹری کورٹ تو نہیں ہے، یہ عدالت لگی ہوئی ہے، جج ارجمن کی عدالت لگی ہوئی ہے۔ یہ کس قسم کا ٹرائل ہوگا؟ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اندر کیا ہو رہا ہے، تو اس لیے یہ پہلے فیئر ٹرائل کی طرف لے کر جائیں گے۔ سوات کے علاقے بری کوٹ میں سی ٹی ڈی کی کارروائی میں فتنۃ الخوارج کے 3 دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ ہلاک دہشت گردوں کی شناخت اجمل عرف وقاص، متی اللہ عرف جنید اور رحیم اللہ کے نام سے ہوئی ہے۔ دہشت گرد اجمل اور وقاص کے سر کی قیمت 20 لاکھ روپے مقرر کی گئی تھی۔ اس کارروائی کے بارے میں مزید بات کریں گے ڈی پی او سوات سے محمد عمر خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عمر خان بتائیے، سوات کے علاقے میں یہ کارروائی کی گئی ہے، 3 دہشت گرد مارے گئے ہیں، کس طرح سے یہ کارروائی عمل میں لائی گئی ہے؟ جی بالکل، یہ کل شام ہمیں تقریباً 7 بجے اطلاع ملی کہ یہ 3 دہشت گرد جو ہیں ہمارے بری کوٹ کے ایریا میں موجود ہیں اور پلان بنا رہے ہیں کسی پولیس کی اسٹیبلشمنٹ کو اٹیک کرنے کا۔ اطلاع ملتے ہی ہم نے سی ٹی ڈی اور ڈسٹرکٹ پولیس نے اپنی جوائنٹ ٹیمز بنا کے ہم نے ایک انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا ہے۔ انہوں نے پولیس کو دیکھتے ہی جو ہے پولیس پہ فائرنگ شروع کر دی، جس میں پولیس نے جوابی فائرنگ کی ہے اور اس کے نتیجے میں یہ تینوں جو ہیں یہ ہلاک ہو چکے ہیں۔ جی آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ لاہور کے علاقوں سبززار اور گجرپورہ میں 2 مبینہ مقابلوں میں 2 گرفتار ملزمان ہلاک ہو گئے ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ دونوں ملزمان کو نشاندہی کے لیے لے جایا جا رہا تھا اور راستے میں اپنے ساتھیوں کی فائرنگ کا نشانہ بنے ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ہلاک ڈاکوؤں کے ساتھیوں نے گرفتار ڈاکوؤں کو چھڑوانے کے لیے فائرنگ کی ہے اور ہلاک ملزمان ڈکیتی اور اغوا برائے تاوان کی وارداتوں میں مطلوب تھے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو خط لکھ کر پنجاب کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں آفت زدہ قرار دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ اپنے بیان میں گورنر پنجاب نے کہا ہے کہ چکوال، جہلم اور حافظ آباد میں سیلاب سے ہوئے نقصانات کا ازالہ کیا جائے۔ غریب لوگوں کے گھر، قیمتی سامان اور مویشی سیلابی رحلے میں بہہ گئے ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا کہ گورنر پنجاب کو مریم نواز کو کھلا خط لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ گورنر پنجاب کے خط پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ گورنر کو ہر بار ان کا آئینی رول یاد کروانا پڑتا ہے لیکن وہ غلطی کرنے سے باز نہیں آتے۔ پنجاب کے سیلاب سے متاثر علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے مزید کہا کہ اگر آپ کسی کو حقیقی طور پر جگانا چاہتے ہیں تو اپنی جماعت اور اپنی حکومت کو خط لکھیں۔ حکومت اور انتظامی معاملات چلانے کے لیے مریم نواز آپ کے مشوروں کی ضرورت نہیں، جو آئینی رول ہے گورنر وہی ادا کریں، قیمتی مشورے اپنی جماعت کو دیا کریں۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن نے کہا ہے کہ کوئی بھی صوبہ یا پارٹی موازنہ نہ کر لے، حقیقی خدمت صرف پیپلز پارٹی نے کی ہے۔ ٹنججام میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ چاہے آپ موٹر وے بنائیں یا کوئی اور اسکیم، پکے مکان صرف پیپلز پارٹی ہی دے رہی ہے۔ کہا کہ مفت علاج بھی صرف پیپلز پارٹی دے رہی ہے۔ پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے لوگ بھی مفت علاج کروا رہے ہیں۔ صرف پاکستان پیپلز پارٹی جس نے حقیقی معنوں میں جو ہے عوام کی خدمت کی، اور ہم کہتے ہیں آج بھی ہمارے ساتھ کسی کو بحث کرنا ہے آگے بحث کر لیں، کسی کو موازنہ کرنا ہے تو موازنہ کر لیں۔ اگر حقیقی معنوں میں عوام کے لیے کام پیپلز پارٹی سے بہتر کسی نے کیا تو میں اس کو سلام پیش کروں گا۔ آپ بھلے موٹر وے بنا لو، آپ کوئی اور اسکیم دے دو، روٹی، کپڑا اور مکان
جس میں روزگار بھی لوگوں کو دے رہے ہیں, لوگوں کو مکان بھی دے رہے ہیں, لوگوں کو مفت میں زمین بھی دے رہے ہیں, اور ان لوگوں کے لیے صحت کی مفت میں بہترین سہولیات بھی صرف اور صرف اگر کوئی دے رہا ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ دے رہی ہے. اور وہ علاج کون کروا رہا ہے؟ وہ صرف سندھ کی عوام نہیں کروا رہی ہے, خیبر پختونخوا, بلوچستان اور پنجاب کے لوگ بھی وہاں پہ آ کے اپنا مفت علاج کروا رہے ہیں. پی ڈی ایم پنجاب نے 28 سے 31 جولائی کے دوران بیشتر اضلاع میں مونسون بارشوں کی پیش گوئی کر دی. ترجمان کا کہنا ہے کہ مونسون بارشوں اور گلیشیئر پگھلنے سے دریاؤں اور ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ ہے. دریائے سندھ میں تونسا کے مقام پر درمیانے, جبکہ تربیلا, کالا باغ اور چشمہ کے مقامات پر نچلے درجے کا سیلاب ہے. ریلیف کمشنر پنجاب کہتے ہیں کہ گزشتہ سال کی نسبت اب تک 73% زیادہ بارشیں ہو چکی ہیں. رپورٹ کریں گی فروا. ترجمان پی ڈی ایم پنجاب کے مطابق مونسون بارشوں کا 5واں سپیل 28 سے 31 جولائی تک جاری رہے گا. اس دوران مری, گلیات, اٹک, چکوال, جہلم, منڈی بہاؤدین, لاہور, شیخوپورہ, سیالکوٹ, گجرات, حافظ آباد, گجرانوالہ, نارووال, ساہیوال, جنگ, ٹوبر, ٹیک سنگھ, خوشاب, سرگودا, میاں والی, ننکانہ صاحب, چنیوٹ, فیصل آباد اور اکاڑا میں بارشوں کا امکان ہے. 29 سے 31 جولائی کے دوران ڈیرہ غازی خان, بھکر, بہاولپور, خانیوال, پاک پتن, وہاڑی, لودھڑا, مظفر گڑھ اور راجن پور میں بھی بارشوں کی پیش گوئی ہے. شدید بارشوں کے باعث ملی اور گلیات میں لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ بھی ہے. پی ڈی ایم اے نے دریاؤں کی صورتحال سے متعلق الرٹ بھی جاری کر دیا. ترجمان کے مطابق تربیلا کے مقام پر پانی کی آمد 3,09,000 اور اخراج 2,66,000 کیوسک ہے. تونسا کے مقام پر پانی کی آمد 4,47,000 اور اخراج 4,41,000 کیوسک ہے. کالا باغ کے مقام پر پانی کی آمد 3 لاکھ اور اخراج 2,93,000 کیوسک اور چشمہ کے مقام پر پانی کی آمد 3,72,000 اور اخراج 3,57,000 کیوسک ریکارڈ کیا گیا. دریائے چناب, راوی, جہلم اور ستلج میں پانی کا بہاؤ فی الحال نارمل ہے. تاہم پنجاب کے دریاؤں اور ملحقہ ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ ہے. ڈیرہ غازی خان کی رود کھویوں میں پانی کا بہاؤ نارمل ہے. تاہم آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران پانی کی سطح میں اضافے کا خدشہ ہے. فروا, جیو نیوز, لاہور. کراچی میں ڈینگی سے متاثرہ خاتون دم توڑ گئی ہے, جس کے بعد کراچی میں رواں سال ڈینگی سے اموات کی تعداد 2 ہو گئی ہے. شوالا اسلم ہمارے ساتھ موجود ہیں. شوالا, بتائیے اس سے متعلق. جی بالکل, دیکھیں جو ڈینگی کی دوسری ہلاکت ہے وہ گلستان جوہر کی رہائشی 48 سالہ خاتون ڈینگی بخار کے باعث انتقال کر گئی ہیں. محکمہ صحت کے مطابق خاتون 23 جولائی کو اسٹیڈیم روڈ پر واقع جو اسپتال ہے اس میں داخل ہوئی تھی. 23 جولائی کو خاتون کو کا جو ڈینگی کا ٹیسٹ ہے وہ بھی مثبت آیا تھا. خاتون کو اس سے پہلے ذیابطیس اور پیشاب کی جو نالی ہے اس کا انفیکشن بھی تھا, اور اس سے قبل بھی یہ رپورٹ کیا جا چکا ہے کہ جو ڈینگی سے ہے وہ پہلی ہلاکت ہو چکی تھی. 26 سالہ جو نوجوان ہے اس میں کراچی کے وہ سندھ انفیکشس ڈیزیز میں منتقل ہوا تھا اور وہاں پر جو ہے اس کا انتقال ہوا تھا ڈینگی سے. جی بہت شکریہ شوالا اپڈیٹ کرنے کے لیے.